اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وحبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ هذا لفظ البخاری وللمسلم قال ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ صدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و حاضرین، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا مابانا محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک روایت پڑھی ہے، اور انشاءاللہ اس پر چند خاص باتیں آپ تمامی حضرات کے ذہن اور فکر میں لانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلے ہفتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے چند باتیں عرض کی تھیں، اور آج بھی اس پچھلی بات سے آج کی بات کو جوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اردو ترجمے میں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کسی شخص کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا مگر دوزخی ٹھکانہ ہوگا جس نے مجھے سنا ہو اور مجھ پر ایمان نہ لایا ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ مطلب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، آسمانی کتاب کا ماننے والا ہو، ایک خدا کا ماننے والا ہو، لیکن اگر مجھے نہیں ماننے والا ہے تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ باقی کی بات آپ چھوڑ دیجئے۔ جو لوگ یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو ہم مانتے ہیں، حضرت موسیٰ پر توریت اتری تھی، ہم توریت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انجیل کے ماننے والے ہیں اور وہ بھی اللہ کو ایک ماننے والے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ صاف بات کہہ دی کہ چاہے وہ ایک خدا کا ماننے والا ہو، آسمانی کتاب کا ماننے والا ہو، لیکن اگر اس نے مجھے سن لیا ہے، اگر اس نے میرے بارے میں جان لیا ہے اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں آپ کے سامنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات سنا رہا ہوں، میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے آشنا کرانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ بہتر مسلمان بن سکے، حضور جو چاہتے تھے وہ آپ بن سکے۔ اب اس ضمن میں آپ کے سامنے یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ بڑے کمال کی اس کے اندر ایک بات میرے ذہن میں آ گئی آپ کو کہتے کہتے کہ اس کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو
رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی بھی بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ حضرت عبداللہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان کا پہلے نام ان کے دادا کے نام پر رکھا گیا تھا، شاید وائل سہمی ان کے دادا تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچتے ہیں تو حضور نے ان کا نام پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا نام فلانا ہے۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہے۔ تو یہ حضور کا نام رکھا ہوا ہے عبداللہ، اور اسی نام سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ تاریخ بڑی مشہور ہے کہ یہ اپنے والد سے محض 11 سال کے چھوٹے تھے۔ اپنے باپ سے کتنے سال کے چھوٹے تھے؟ محض 11 سال۔ حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس میں 2 روایت آتی ہے کہ یہ اپنے والد سے 11 سال کے چھوٹے تھے یا 12 سال کے چھوٹے تھے۔ 1 سال انہوں نے بڑھا کر کے بتایا ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ 12 سے 13 نہیں تھا، 11 تھا یا 12 تھا۔ یہ اپنے والد سے صرف اتنے ہی سال کے چھوٹے تھے۔ اب دیکھیے باپ اور بیٹا کے درمیان کتنے سال کا فرق ہے؟ جی 11 سال کا فرق ہے، محض 11 سال کا فرق ہے عمر میں محض 11 سال کا فرق ہے۔ اب اس پر میں ایک بڑی خاص بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو یاد ہوگا، اور نہیں یاد ہوگا تو پھر یہ بات ریپیٹ ہوگی، یہ ہوتی رہتی ہے ریپیٹ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے جب ان کی عمر 6 سال تھی تو نکاح کیا حضور نے، اور جب ان کی عمر 10 سال پہنچی تو ان کی رخصتی ہو گئی، یعنی وہ حضور کے پاس چلی گئی 10 سال کی عمر میں۔ اب حضور پر یہ سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے کہ خود 50 سال سے زائد عمر کے آدمی تھے حضور، اور انہوں نے 10 سالہ بچی کے ساتھ نکاح کیا۔ بتائیے تو صاحب، بالغہ بھی نہیں تھی، میچیورڈ بھی نہیں تھی، اور نکاح ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عرب کے خمیر کے بارے میں کہ ذرا سا دیکھیے، عرب کے خمیر کو سمجھیے، عرب کے خمیر کو سمجھیے، عرب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عرب کی جو مٹی ہے فزیکلی اس کی بناوٹ کیسی ہے۔ اسی دور کی حضرت عائشہ بھی ہیں اور اسی دور کے حضرت عبداللہ بھی ہیں۔ اگر اس بات پر آپ غور اور فکر کیجئے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں اگر لڑکا 11 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا تھا عرب کے اندر، تو لڑکی کے 8 سے 9 سال کے بالغ ہونے میں کوئی شک، کوئی شبہ بنتا ہے؟ ایک سادہ سا سوال ہے۔ یہ میں تاریخ کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، ہسٹری کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، کہ اگر 11 سال کی عمر میں کوئی بچہ بالغ ہو جاتا ہے، باپ بننے کے لائق ہو جاتا تھا عرب کے اندر، تو اس وقت اگر حضرت عائشہ کی رخصتی 10 سال کی عمر میں تھی تو ان کے بالغہ ہونے میں کسی کو کیوں شک؟ یہ ایک بڑا سادہ سا جواب ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ شاید وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو شاید آپ کو بہت کم سننے اور سمجھنے کو ملتی ہو۔ یہ ایک بڑی ہسٹوریکل اور بڑی اہم اوتھینٹک بات ہے جس کو سارے مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ تو ایک ٹریلر ہے، یہ ایک نام ہے، جب آ گیا تو میرے ذہن میں بات آ گئی تو یہ تاریخ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی یہ بات بالکل مشہور ہے، اوتھینٹک مشہور ہے، کہ 11 سال سے 12 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو گئے۔ اور آپ کو اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں کے بچے 12 سال کی عمر میں میچیورڈ ہو جاتے ہیں، آج بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ 12 سال سے 13 سال کی عمر میں بچے میچیورڈ ہو جاتے ہیں۔ گوگل کا زمانہ ہے، پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی باتیں۔ تو بزرگوں،
یہ ایک تاریخ تھی، اور میں نے اس تاریخ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے ساتھ جوڑا، اس لیے جوڑا کہ مسلم نوجوان کم سے کم اس بات کو جان سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آئی تھیں تو آپ میچیورڈ تھیں۔ اور اس پر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اگر آپ پڑھیے، سنیے، سمجھیے تو آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ صحابیاں ہیں، وہ زوجہ رسول ہیں جنہوں نے عورتوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کیا ہے، سب سے زیادہ۔ اور ان کی ذہانت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنتی تھیں، اور جو لفظ جو حرف حضور فرماتے تھے وہی حرف یہ باہر آ کر دہرا دیتی تھی۔ اور اگر کوئی اس بات کو 1 مہینے کے بعد بھی ان سے پوچھتا تو وہی حرف، وہی لفظ آپ دہراتی تھی جو حضور دہراتے تھے، جو حضور فرماتے تھے۔ یہ ان کی ذہانت کا حال تھا۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 8 سے 10 سال کے بیچ میں فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ ہو چکی تھی اور مینٹلی بھی بہت اسٹرانگ ہو چکی تھی، یعنی پوری طریقے سے آپ ایک دم شادی کے لائق تھیں۔ تب اس عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ آئے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ ایک سوال جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اسلام پر اٹھایا جاتا ہے، اس سوال کا ایک چھوٹا سا جواب آج آپ سیکھ کر کے یہاں سے اپنے گھر جائیے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ یہ تو ایک تاریخی بات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ حدیث نبوی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں سے اچھا مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ پھر حضور نے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور تم میں سے سب سے بہتر ہجرت کرنے والا، سب سے بہتر ہجرت کرنے والا یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے والا وہ ہے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے چیزوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے دور۔ یہ حدیث کا جملہ ہے، ذرا غور کیجئے۔ حضور نے پہلے مسلم کا لفظ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، پھر حضور نے فرمایا اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے چیزوں کو چھوڑ کر اتنی دور چلا جائے کہ واپس وہ وہاں نہیں پلٹے، وہ ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اب دیکھیے اس حدیث کے اندر جو خوبیاں ہیں میں اسے 2-4 جملے میں بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا من سلم المسلمون من لسان، سب سے پہلے حضور نے زبان کا لفظ استعمال فرمایا۔ دیکھیے اس کلام کی خوبصورتی کو دیکھیے، اور قربان جائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ کسی نے صحیح کہا ہے لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ آپ کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ کس کی اوقات ہے کہ آپ کی شان بیان کر دیں؟ ہاں یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی اونچی ذات والا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ کہاں اپنے طرف سے کچھ کہتے ہیں، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان سے کہلواتا ہے۔ یہ ان کی زبان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہ ہے جو اللہ کی زبان ہے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے صحابی رسول تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ ہاتھ حضرت محمد رسول اللہ کا نہیں ہے بلکہ وہ ہاتھ اللہ رب العزت کا ہے۔
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کی زبان، مطلب کیا؟ یعنی حضور وہی کہتے ہیں جو اللہ ان سے کہلواتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، مطلب کیا؟ کہ حضور کے ہاتھ میں وہ ساری طاقتیں ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، اب ذرا اس زبان کی بات سنیے جس زبان کی میں نے تھوڑی سی تعریف آپ سے کری ہے، آپ کو بتائی ہے کہ اس زبان نے کس طریقے سے اپنے کلمے کو ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، من لسانی، پہلے زبان حضور نے کہا، اس کے بعد ہاتھ کی بات حضور نے کہی۔ اب سمجھیے، دنیا میں ہر جھگڑے، ہر فتنے کو آپ دیکھیے، ہر فساد کو آپ دیکھیے، شروعات زبان سے ہوتی ہے۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ سارے جھگڑے، فتنے، فساد، لڑائی، جتنی چیزوں کی شروعات ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، اور حضور نے سب سے پہلے زبان کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اب اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، کسی کو گالی دینا ہے، کسی کو کوسنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہو گئی، جھوٹ بولنا، یہ سب اس کے اندر انکلوڈ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پھر حضور نے ہاتھ کا لفظ فرمایا، وَيَدِي، اور ہاتھ سے۔ اب ہاتھ کو بھی آپ دیکھ لیجئے، تو اس ہاتھ کے ذریعے کسی کو جان سے مار دینا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا ہے، کسی پر ناجائز طریقے سے اگر ستانا ہو، کسی پر اپنا رعب دکھانا ہو، تو اسی ہاتھ کے ذریعے انسان رعب دکھاتا ہے۔ سارا پاور، ساری طاقت اسی ہاتھ کے ذریعے انسان دکھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے، حضور نے سر سے لے کر پیر تک دو ہی چیز کو چنا، زبان کو اور ہاتھ کو، اور فرمایا ان دو چیزوں سے اگر تم نے کسی کی حفاظت کر دی، اگر تم نے ان دو چیزوں کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، تو تم ہی سب سے اچھے مسلمان ہو اور کامل مسلمان ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، اور حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے مہاجر وہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں کہتے بھئی ہم ہجرت کر جائیں گے، ترقی پانی ہے تو ہجرت کرو، ہے نا بھئی، ترقی پانی ہے تو ہجرت کرو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کاروبار یہاں نہیں چل رہا، انسان دوسری جگہ شفٹ ہوتا ہے، وہاں نہیں چل رہا انسان کلکتہ میں شفٹ ہو رہا، وہاں نہیں چل رہا ممبئی شفٹ ہو رہا، وہاں نہیں چل رہا دلی شفٹ ہو رہا۔ آدمی کہتا ہے ہجرت کرو نا، کاروبار میں ہجرت کرو گے تمہیں ترقی ملے گی۔ انسان جب اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے اسے ہجرت کرنا کہتے ہیں، اور انسان جب ہجرت کرتا ہے تو ہجرت میں بڑی برکت، بڑی ترقی ہوتی ہے، ہجرت میں بڑی برکت اور بڑی ترقی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی ہجرت کی، حضرت عیسیٰ نے بھی ہجرت کی، حضرت نوح نے بھی ہجرت کی، چھوڑ دیجئے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی۔ ہجرت میں کامیابی ہے، ہجرت میں ترقی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا صرف مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا، مسلمان اگر بن گئے ہو تو مہاجر بھی بنو، کیونکہ ہجرت میں ترقی ہے، برکت ہے۔ بات سمجھیے، ہجرت میں ترقی ہے اور برکت ہے۔ مہاجر بنو، تو کیسے مہاجر بنو؟ ایسے مہاجر بنو کہ اللہ نے جن چیزوں کو قرآن میں حرام کہہ دیا، حضور نے اپنی زبان سے جن چیزوں کو غلط اور حرام قرار دے دیا ہے، اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ۔ اگر آگے بڑھتے ہو تو ترقی تمہارے قدم کو چوم لے گی۔ حضور نے بہتر اور کامل مسلمان کی نشانی بتائی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے، اور حضور نے سب سے کامل اور کامیاب انسان اسے بتایا ہے جو انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ کر حلال کی طرف بڑھ جائے، حلال کی طرف وہ ہجرت کر جائے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا تم میں سے کامل مسلمان وہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامل مسلمان بنا دے، آمین۔ ہم سب کو کامل مسلمان بنا دے۔ بس یہاں سے نکلیے گا اور ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیجیے گا، آپ کامل مسلمان ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے ہی نکلیے گا بس شروع کر دیجیے گا۔ دیکھو نا مولانا صاحب لمبی لمبی تقریر کرتے ہیں، خود وہی کام کرتے، لیجیے
آج دیکھیے نا، آج 4 منٹ زیادہ کی تقریر کر گئے، ایک دم جوش میں تھے. بتائیے تو صاحب کتنی غلط بات لیجیے. تو آپ کہاں مسلمان رہے؟ میں یہ مثال دے رہا ہوں، میں اپنی ذات کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں مثال دے رہا ہوں. جب چیزوں کو انسان مسکراتے ہوئے سیکھتا ہے نا تو وہ چیزیں زندگی بھر یاد رہتی ہیں. اس لیے میں نے چاہا کہ مسکرانے کے 2-4 جملے آپ کے سامنے کہہ دوں تاکہ آپ مسکرا کر اس بات کو اپنے کلیجے سے لگا کر آگے بڑھ جائیں. بزرگوں، کسی کی غیبت، چغلی، کسی کے بارے میں برا کہنا، ان چیزوں سے پرہیز کیجئے. یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آپ کو مسلمان نہیں بننے دے گا. آپ دوسری بات چھوڑ دیجئے کہ جنت میں جائیے گا کہ نہیں جائیے گا، پہلے آپ مسلمان رہیے گا تب تو جنت میں جائیے گا. اور حضور نے کہا کامل مسلمان بننے کے لیے آپ کو تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. پہلے مسلمان بن جائیے، مسلمان بن گئے تو جنت آپ کی ہے. تو مسلمان بننے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. کن چیزوں کو؟ ہر وہ گناہ جو زبان سے ہوتے ہیں اور ہر وہ گناہ جو ہاتھ سے ہوتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ اس طاقت کا استعمال ناجائز طریقے سے نہ کریں. اگر کوئی مظلوم ایسا ہے جس پر لوگ ظلم کر رہے ہیں تو اس ہاتھ کے ذریعے اس کی مدد کر دیجئے، نہ کہ کمزوروں پر آپ خود ظلم کرنے لگ جائیے. جب یہ 2 خوبصورت صفت آپ کے اندر آئے گی تو آپ بہتر مسلمان کہلائیں گے. آپ بہتر مسلمان کہلائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے کا بڑا برا حال ہے، قحط پڑ گئی ہے، بہت پریشانی کے عالم میں ہم لوگ ہیں، تو ہم آپ کا چرچا سنتے ہوئے آئے ہیں کہ آپ بڑے سخی ہیں، بڑے دل والے ہیں، آپ سب کی مدد کرتے. ہمارا قبیلہ تو بہت بڑا ہے، اگر کچھ مدد کر دیتے تو قبیلے میں 1 وقت کے کھانے کا انتظام کر لیتے. سوچئے صاحب، ایک آدمی کو کھلانا مشکل ہے لیکن اس نے پورے قبیلے کے لیے مطالبہ کیا، 1 وقت کے کھانے کا بہتر انتظام ہو جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. اس کو لگا کہ حضور نے میرا مذاق اڑایا. اس کو ایسا لگا، جب حضور نے مسکرایا تو اس کو لگا کہ حضور نے میرا مذاق اڑایا. تو وہ اپنے سر کو نیچے کر لیتا ہے. حضور فرماتے ہیں سر کو نیچے نہ کرو، بلکہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو وہ جو 2 پہاڑی ہیں نا سامنے جو تمہیں دکھ رہی ہے، ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میری بکریاں چر رہی ہیں، جاؤ بکری لے لو. تو اس نے فوراً ایک دم بہت زیادہ وہ ایکسائٹڈ ہو گیا اور ایکسائٹڈ ہو کر کے کہتا ہے وہ جو 2 پہاڑوں کے بیچ بکریاں ہیں وہ سب آپ کی ہیں؟ حضور نے کہا سب میری ہے. تو لے لوں، سب لے لوں؟ حضور نے کہا سب لے لوں. حضور نے کہا سب لے لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کہیں پلٹتی ہے. کہا جو دینا، کہا میں نے کہا سب لے لو تو سب لے لو. اب اس نے ساری بکریاں لی، اپنے قبیلے میں پہنچا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو اور بکریوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں سے کیسے اس نے لایا. لوگ جمع ہو گئے، پوچھتے ہیں کہاں سے لایا، کہاں اتنا مال چھپا کر کے دفنا کر کے تم نے رکھا ہوا تھا کہ خرید کے لایا تھا. کہا نا جو حال تمہارا ہے وہی حال ہمارا. تو لایا کہاں سے تمہیں یہ چیز ملی کہاں سے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، آج اس سخی سے ملاقات ہو گئی جس کی سخاوت کا چرچا میں سنا کرتا تھا. آج اس امیر سے ملاقات ہو گئی جس کی امیری کا چرچا میں سنا کرتا تھا. سبوں نے یک زبان ہو کر کہا کہیں محمد ابن عبداللہ کی تو نہیں بات کر رہے؟ اس نے کہا ہاں محمد ابن عبداللہ کی بات کر رہا ہوں، اور وہ صرف محمد ابن عبداللہ ہی نہیں ہے بلکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ محمد رسول اللہ ہے. جب یہ بات اس نے کہی تو سب نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ تم قبیلے کے سردار ہو کر کے ان کو محمد ابن عبداللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ مان رہے ہو، تو ہم نے بھی حضرت محمد رسول اللہ کی اس خوبصورت عادت کو دیکھ کر ہم نے بھی انہیں محمد رسول اللہ مان لیا ہے. سب اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہاتھوں سے کمزوروں کی ایسی مدد کیا کرتے ہیں، جو اپنی زبان سے لوگوں کا دل ایسے جیتا کرتے ہیں. لوگوں، مسلمان بننا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک صفت کو سینے سے لگا لیجئے، بہت کامیابی ملے گی. اللہ رب العزت کرم فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.